الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَكَذَلِكَ اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے فتنا بعضهم آزمائش میں ڈالا ہم نے بعض کو ببعضٍ بعض کی وجہ سے۔ یہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا، مشرکین مکہ کا ایک مطالبہ تھا سردار لوگوں کا کہ غرباء کو اپنے سے دور کریں اور پھر ہم آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھیں گے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت کے کافروں کا، ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ اگر اسلام واقعتاً حق ہے، یہ قرآن سچی کتاب ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، تو رحمت پھر ان لوگوں پر نہ ہوتی جن کے پاس مال و دولت ہے۔ پر آج بھی کئی لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ اگر واقعتاً یہ نماز پڑھنا بھلائی ہے، قرآن پڑھنا ہی فلاح ہے اور قرآن پر عمل کرنا ہی نجات ہے اور اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں پر جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو پھر امیر لوگ، دنیا دار لوگ جن کے پاس دنیا کے وسائل ہیں، ان پر نہ اللہ کی یہ رحمت ہوتی، جبکہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے اور وہی قانون اللہ نے یہاں پر بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، یہ تو ہم اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہم آزمائش کے لیے کرتے ہیں نا، تاکہ ہم آزمائیں بعض سے بعض کو، ہم ان غریب لوگوں کو توفیق دیتے ہیں، ان کے دل اسلام کی طرف موڑتے ہیں تاکہ ان بڑے لوگوں کے لیے یہ بھی ایک آزمائش بن جائے، وہ یہ سمجھیں کہ شاید حق ہے یا نہیں ہے، اور وہ یہ کہیں لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ وہ لوگ ہیں مَنَّ اللَّهُ علیہم کہ احسان کیا اللہ نے ان پر، من بیننا ہم میں سے۔ وہ کہتے کہ اگر یہ دین اسلام، یہ قرآن اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی نعمت اور رحمت ہے، تو یہ نعمت اور رحمت ہم پر نہ ہوتی، کیونکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے کہ اللہ کی دنیاوی جو نعمتیں ہیں وہ ہم پر ہیں، دنیا کے مال و اسباب ہمارے پاس، دنیا کے وسائل ہمارے پاس، دنیا کے عہدے ہمارے پاس، اچھا کھانا پینا، اچھا لباس اور اچھے مکان، دنیا کی دولتیں وہ ہمارے پاس ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ اسلام، ایمان، قرآن یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی تو ہم پر ہی آتی۔ ان لوگوں پر اللہ کی نعمت کیوں ہوئی ہے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں؟ اگر یہ واقعتاً حق ہوتا تو یہ دوسری نعمتیں بھی ان کو ملتی نا۔ یہ ان کا اپنا ایک ذہن تھا، اور آج کے دنیا داروں کا ذہن بھی یہی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے کہ یہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کہہ رہے ہیں نا کہ آخرت ہوگی، جنت ہوگی اور اس میں نعمتیں ہوں گی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے تو عقیدہ تھا کہ آخرت ہے ہی نہیں، بس یہی دنیا ہے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اگر ہوئی بھی صحیح آخرت، اس میں یہ انعامات ہوئے بھی صحیح، تو جس طرح دنیا میں ہم پر انعام ہوئے نا اللہ کے، آخرت میں بھی ہم پر ہوں گے، اور جس طرح دنیا میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے اور دنیا کے کوئی وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، آخرت میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قانون نہیں ہے، تمہارے ذہنوں کے مطابق ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، تمہاری عقل جو کہتی ہے وہ نہیں ہوگا، تمہاری عقل اس میں تو دنیا کا بت بھرا ہوا ہے نا، دنیا پرستی بھری ہوئی ہے، مال کی محبت بھری ہوئی ہے، اس لیے تم یہ سوچتے ہو۔ الیس اللہ، کیا نہیں اللہ تعالیٰ بعالم جاننے والا بالشاکرین، شکر کرنے والوں کو، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے کہ یہ غریب فقراء روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں اللہ کے سامنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور وہ عمرا، وہ سب کچھ کھا کر دنیا کی ساری نعمتیں اور فراوانیاں رب کی استعمال کر کے ناشکری کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ دنیا میں اللہ کا فرما بردار وہ اور اللہ کا نافرمان، اور دنیا میں عیش و آرام کرنے والا قیامت کو برابر ہوگا؟ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، کیسی باتیں بہکی ہوئی کرتے ہو تم کہ اللہ کا فرما بردار اور نافرمان ہم دونوں کو برابر کر دیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، فرما برداروں کو اور مجرموں کو ہم برابر بنا دیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مالکم کیف تحکمون، اللہ فرماتے کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے بہکی ہوئی باتیں کرتے ہو، تم عقل نہیں ہے، تمہیں روٹی نہیں کھاتے؟ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرما بردار اور نافرمان دونوں برابر ہو جائیں؟ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے نظریے کے مطابق ہم کیوں نہیں کرتے کہ دنیا ہم ایمان والوں کو دنیا دے دیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ قانون نہیں ہے ہمارا، یہ ہم اس لیے نہیں دیتے تاکہ آزمائش ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک طریقہ ہے،
اور اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیا کی خاطر میرے پاس آتے ہیں یا آخرت کی خاطر آتے ہیں. اس لیے ان کے پاس دنیا کے زیادہ وسائل اس لیے بھی اللہ نہیں دیتے ان کو. اور اللہ کو پتہ ہے یہ میرا ہے، یہ دور نہیں جائے گا. اور کافروں کو اس لیے اللہ نے دیے کیونکہ آخرت میں ملنا ہی نہیں کچھ. ان کی جو نیکیاں ہیں تھوڑی بہت انسانیت کی خدمت جو کرتے ہیں اللہ اس لیے ان کو دنیا میں ان پر فراوانیاں کر دیتے ہیں مال و دولت کی. اور اب مزید دیکھیں وہی ان کا جو مطالبہ تھا کہ ان غریبوں کو دور کریں، اللہ نے مزید یہاں پر فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آئیں آپ کے پاس الَّذِينَ وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بِآیاتنا میری آیتوں پر، جو میری آیتوں پر یقین کرنے والے اور ایمان لانے والے ہیں. اور پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ فرماتے ہیں یریدون وجہا، وہ میری رضا چاہتے ہیں، صبح شام مجھے بلاتے ہیں، میرے قرآن پر ایمان لانے والے، مجھے رب ماننے والے، مجھے الہ ماننے والے، اور جنہوں نے اپنی دنیا کے ساتھ اپنے تعلق توڑ دیے میری وجہ سے، جنہوں نے اپنے رشتہ دار بیگانے بنا دیے میری وجہ سے، جن کے اپنے خون کے رشتہ دار ان کے خون کے پیاسے بن گئے میری وجہ سے. وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے ایمان اسلام قبول کیا اور ان پر ظلم کیا گیا، زیادتیاں کی گئیں. حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، جن پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے. ان کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، تپتے ہوئے عرب کے صحرا میں پھینک دیا جاتا اور ریتوں پر گھسیٹا جاتا، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا. ایسے اس وقت کی بات ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ آئے نا یؤمنون بآیاتنا، جن کے دل میرے آیتوں پر ایمان سے بھر چکے ہیں، جنہوں نے مجھے رب مانا، میرے قرآن کو سچ مانا اور میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور اس کے بدلے میں ان کو دنیا کی سزائیں دی گئیں. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پس آپ کہیں ان کو السلام علیکم. آپ ان کو پہلے اٹھ کر میرے نبی اٹھ کر ان کا استقبال کریں اور ان کے سلام کہنے سے، حالانکہ آئے تو وہ ہیں نا، وہ آپ کی مجلس میں آئے ہیں، انہوں نے آ کر سلام کہنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین انہیں پروٹوکول دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ نے اٹھ کر پہلے ان کو سلام کہنا ہے. اور حالت کیا ہے ان کی کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور کپڑوں پر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان کپڑوں کو سینے کے لیے دھاگے بھی نہیں ہیں. کھجوروں کے کانٹے توڑ کر انہوں نے اپنے کپڑوں کو سلائی کیا ہوا ہے. کسی کے پیروں میں جوتی نہیں ہے، کسی کے سر پر پگڑی نہیں ہے، اور کئی دنوں سے نہائے نہیں ہیں. مزدوریاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، جسم سے جو ہے وہ پسینے کی ہوا آتی ہے. اور بڑے لوگ، دنیا دار، سردار لوگ کہتے ہیں یہ ہماری مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. یہی تھا نا، انہوں نے کہا یہ ہماری مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ان کو اٹھا دو، یہ اٹھیں گے تو ہم پھر آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھیں گے. اللہ فرماتے ہیں دنیا داروں کی مجلس میں بیٹھنے کے یہ قابل نہیں ہے، لیکن ان کے دل ایمان کی نعمت سے، ایمان کے نور سے بھر چکے ہیں، میری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں. چاہے جو ہے ان کے پیروں میں جوتی نہیں، سر پر پگڑی نہیں، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور پسینے کی ہوا آ رہی ہے، دنیا دار ان کو اپنے قریب نہیں کرتے، لیکن مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے دشمن بن چکے ہیں، ان کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں. انہوں نے اپنوں سے تو رشتے توڑ دیے ہیں، انہوں نے بیگانے کر دیے، انہوں نے اپنے استاد دور کر دیے، اپنے رشتہ دار ہٹا دیے، کسی کو نہیں دیکھا، صرف میرے ساتھ تعلق کو دیکھا ہے، میری آیتوں پر ایمان لائے ہیں. آپ نے اٹھ کر ان کو سلام کرنا ہے اور انہیں کہنا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ لکھ دیا ہے تمہارے رب نے علی نفسہ اپنی ذات پر الرحمہ رحمت، کہ تمہارا تعلق اللہ نے اپنی رحمت سے جوڑ دیا ہے. اگر تمہارے رشتہ داروں سے تمہارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، تمہارے خون کے رشتہ دار تمہارے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، تمہارے اپنوں نے تمہیں بیگانہ کر دیا ہے، تو یاد رکھو تمہاری رشتہ داری اب رب کی رحمت سے جڑ گئی ہے. اللہ رب العالمین نے تمہاری رشتہ داری کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور پھر اس نے یہ وعدہ کیا انہو من عمل منکم، کہ بے شک جو بندہ بھی عمل کرے گا منکم تم میں سے، سوءً برے، جس بندے نے بھی تم میں سے برے عمل کیے بجہالت جہالت کی وجہ سے، ثم تابہ پھر اس نے توبہ کی، کہ ان میں سے سب نئے مسلمان تھے، پہلے جہالت میں انہوں نے گناہ بھی کی. اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جس بندے نے بھی گناہ کیے جہالت کی وجہ سے، پھر اس نے توبہ کی، من بعد ہی اس کے بعد واصلح اور اس نے اصلاح کی، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک وہ رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کہ اللہ نے تمہاری زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ تم نے اب توبہ کر لی ہے
اور تمہارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اللہ فرماتے ہیں اسی طرح نفصل الآیات، تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی نشانیاں، وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کے لیے راستہ، تاکہ مجرموں کے لیے راستہ واضح ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں پر کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہے۔ جو جرم کرے تو جرم کو جرم سمجھ کر کرے، اس کو پتہ چل جائے حق یہ ہے، باطل یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، جنت میں جانے والا راستہ یہ ہے، جہنم جانے والا یہ ہے، اور آگے اس کی مرضی۔ وہ دنیا کی چند روزہ عیش و عشرت کے لیے ہمیشہ کے عیش و آرام کو چھوڑ دے، اور جو جلدی ملنے والا فائدہ ہے اس دنیا کے پیچھے پڑ جائے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے ہم ساری چیزیں کھول کھول کر اس قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو طالب آخرت بنا دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور اس ایمان پر اتنے مضبوط ہیں کہ رشتہ دار چھوڑنے پڑیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے تعلق توڑنے پڑیں وہ توڑ دیتے ہیں، اپنوں کو بیگانہ بنانا پڑے وہ اپنوں کو بیگانہ بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں توڑتے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں توڑتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو نہیں توڑتے۔ ساری دنیا بیگانی بنانی پڑے وہ بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اور اللہ کے ساتھ لگائی ہوئی دوستی اس کو وہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بنا دیں۔ آپ ان اسباق کو اپنے دوستوں تک ضرور بھیجا کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔